السلام علیکم جی، ڈیلی میاں والی کے ساتھ میں ہوں مدثر ملک، اور آپ میری دوسری ویڈیو میں دیکھ سکتے ہیں جانی مانی شخصیت ہیں اور میاں والی کے بہت ہی خوبصورت شخصیت ہیں. اللہ ہے جن پہ راضی جناب علی حیدر نور خان نیازی سامنے میرے موجود ہیں. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام، کیا حال ہے آپ کا؟ خیریت سے؟ جی الحمدللہ سر. سب سے پہلے تو آپ کو شکریہ، آپ کا بہت ہی قیمتی ٹائم ہے جو آپ نے ہمیں دیا. تو کیسی ہے سر طبیعت صحت آپ کی؟ بس جی ہلکا گھوم رہے ہیں اور پورا علاقہ دیکھ رہے ہیں، اور ان کی 12 سال کی جو محرومی ہے ان کو دیکھ رہے ہیں گلی گلی محلے محلے جا کے. جی ماشاءاللہ سے کافی لیٹ نائٹ بھی ہو گئی، ابھی آپ تھکے ہوئے بھی نظر آ رہے ہیں تھوڑے سے. ہاں اس وقت رات کے 12:30 تقریباً 12:30 بج رہے ہیں. میں ابھی کیمپین سے واپس آیا ہوں اور میری آپ کے ساتھ کمٹمنٹ تھی جی سر، آج ہم یہ کریں گے انٹرویو. تو میں سر آپ کا بہت بہت شکریہ. فرسٹ میری پوڈ کاسٹ ہے آپ کے ساتھ، اور شاید ملاقات بھی پہلی یا دوسری ملاقات ہے. سر سب سے پہلے آپ کے حوالے سے ہم گفتگو کرتے ہیں. آپ یہ بتائیے گا کہ آپ نے اپنا سیاسی جو آپ کا کیریئر ہے وہ آپ نے کب سٹارٹ کیا اور کتنی اسٹرگل کی؟ یہ تو میرا خیال ہے اب اس کو آلموسٹ 20 سال ہو گئے. صحیح. اور بہت ایک کم عمر میں اس حلقے سے MP منتخب ہوا تھا. جی اور اس کے بعد 20 سال سے ہم عوام کی خدمت کر رہے ہیں. ماشاءاللہ. اور آپ کی جو ہے تعلیم 15 ایئرز آئی گیس. اچھا ماشاءاللہ. اچھا لگتے ہیں آپ بالکل ینگ ہی ہیں نا؟ ہاں بالکل نا، آپ کے تھوڑے سے بال ہی سفید ہیں. میں نے اپنے ذہن میں آپ کی عمر رکھی ہوئی تھی نا، تو میں نے یہ رکھی ہوئی تھی کہ 30 32 34 35 تک کی. میں ابو 40 ہوں. اچھا ہاں چلو ماشاءاللہ. اچھا یہ بتائیے گا، آپ کا جو نام ہے، یہ میرا پرسنل سوال ہے، آپ کا نام ہے جی علی حیدر نور خان نیازی. اس میں علی بھی آ گیا، حیدر قرار بھی آ گیا، اور خان بھی آ گیا، نیازی بھی آ گیا، نور بھی آ گیا، اور ماشاءاللہ خوبصورت بھی ہیں. تو یہ نام آپ کا کس نے رکھا تھا؟ یہ میرا پرسنل سوال ہے. ہاں میرا علی حیدر جو نام تھا وہ میری مدر نے رکھا تھا، جی. اور نور خان جو میرا نام تھا وہ میرے فادر نے رکھا تھا. صحیح. تو وہ پھر علی حیدر نور خان ہو گیا. نور خان نیازی بھی تو آپ کا فادر نے میرا نام رکھا تھا نور خان، جی، اور میری مدر نے میرا نام رکھا تھا علی حیدر. جی. سو وہ پھر علی حیدر نور خان نیازی بن گیا. جی. اچھا سر یہ بتائیے گا، ماشاءاللہ سے ایجوکیٹڈ ہیں آپ، نے ابتدائی تعلیم کہاں سے حاصل کی؟ جونیئر اسکول میں ایچسن کالج گیا تھا. جی. اس کے بعد کیا کہتے ہیں، میں یہ PF کالج گیا. میاں والی؟ نہیں سرگودا. اور اس کے بعد پھر میں ڈویژنل پبلک اسکول ماڈل ٹاؤن لاہور گیا، اور پھر FC کالج بھی پڑھا، گورنمنٹ کالج بھی پڑھا. اس کے بعد میں ہالینڈ پڑھا، پھر لنڈن پڑھا، اور اس کے بعد پالیٹکس میں آ گیا. جی. ابھی پولیٹکس میں آپ کو 20 سال ہو گئے ہیں غالباً؟ ہاں 20 سالوں میں. آپ سن 2008 میں MP بنے عمیر حیات خان کی قیادت میں؟ نہیں، میں ان کے فادر سے جیتا تھا، گل حمید خان روکڑی سے. اچھا، گل حمید خان روکڑی کے آپ جیتے تھے. اچھا سر، جب آپ MPA فرسٹ ٹائم بنے تو کیا محسوس ہوا؟ کیونکہ فرسٹ ٹائم جو بندہ بنتا ہے نا MPA، تو جب فرسٹ ٹائم بندہ دولہا بنتا ہے تو ایک الگ خوشی ہوتی ہے. نہیں، جو وہ دن ایک میری زندگی میں ایک تبدیلی کا دن تھا. جس دن میں MPA بنا، میری عمر بہت چھوٹی تھی اس وقت، 26-27 سال کا تھا میں. صحیح. تو پورا ضلع میرے مخالف تھا. صحیح. مطلب میرے مقابلے میں الحاج گل حمید خان روکڑی صاحب تھے، وہ بہت سیزن پرانے پولیٹیشین تھے، سینئر تھے، اور وہ پورے اپنے گروپ کے سربراہ تھے. ملک ممتاز بھچر صاحب تھے، وہ بھی ایک سیزن پولیٹیشین تھے. جو ابھی ہمارے لیڈر آف دا اپوزیشن تھے، جنہوں نے یہ سیٹ خالی کی ہے، وہ بھی میرے مقابلے میں تھے. اور مطلب تمام جو MNAs تھے اور ضلع کے گروپس تھے وہ سب میرے مخالف تھے. تو میاں والی کے لوگوں نے، نوجوانوں نے بڑی مہربانی کی اور میرے پہ بہت ایک بھاری ذمہ داری عائد کی. صحیح. تو وہ جب مجھے پتہ لگا کہ میں الیکشن جیت گیا، اور میں سب بڑے بڑے جو سیاسی برج تھے وہ الٹ گئے ہیں، تو اس وقت میں نے صرف اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا، اور میں نے توبہ کی، اور میرے دل میں ایک جذبہ آیا کہ اگر میرے میاں والی کے لوگوں نے میرے اوپر اتنا بڑا اعتماد کیا ہے تو میرا فرض ہے کہ میں اپنی خدمت سے ان کا یہ قرض اتاروں، کیونکہ میرے اوپر ان کی محبتوں کا قرض تھا. جی. اور آئی تھنک کہ آج آپ میاں والی کے ایک
فرد سے پوچھو تو وہ اس بات کی گواہی دیں گے کہ میں نے وہ قرض صحیح معنوں میں ادا کیا. جی اچھا، اسی کے حوالے سے آپ سے پوچھیں گے، آپ نے بولا کہ میں نے قرض صحیح معنوں میں ادا کیا. سن 2018 میں آپ الیکٹ ہوئے، آپ نے کیا کیا ضلع کے لیے کیا سر، یہ بتا دیں. دیکھیں جب میں الیکٹ ہوا تو ہمارا جو حلقہ ہے وہ میاں والی سٹی، صدر، وام بچرا اور موسیٰ خیل پہ جی مشتمل ہے. تو وام بچرا میں کتنی بڑی آبادی ہے، بچیوں کا ڈگری کوئی کالج نہیں تھا، 10ویں کے بعد بچیاں گھر بیٹھتی تھیں. صحیح. موسیٰ خیل کتنی بڑی آبادی ہے، 10ویں کے بعد بچیاں گھر بیٹھ جاتی تھیں. جی میاں والی شہر پورے میں بچیوں کا صرف ایک ہائی اسکول تھا اور ایک کالج تھا. ایک ہائی اسکول تھا، وہ بولو خیر روڈ والا پرانا سر. ہاں ایک ہائی اسکول. جی سر. اس کے بعد بی اے کے بعد پورے ضلع میں پوسٹ گریجویٹ یا مطلب بی اے کے بعد کوئی جگہ نہیں تھی جہاں ہماری بچیاں یا بچے تعلیم حاصل کریں. ہر کسی کو یا لاہور جانا پڑتا تھا، فیصل آباد جانا پڑتا تھا، سرگودا جانا پڑتا تھا، اسلام آباد جانا پڑتا تھا. میں نے پہلی یونیورسٹی بنوائی میاں والی. میاں والی میں سرگودا یونیورسٹی کا یونیورسٹی آف سرگودا سب کیمپس میاں والی بنا، جس کا اب صرف نام تبدیل ہو کے اس کو یونیورسٹی آف میاں والی کہتے ہیں. اس کے بعد میں نے وہاں بچوں پہ بچیوں کا ڈگری کالج بنوایا جہاں سے ہزاروں بچیاں تعلیم حاصل کر چکی ہیں. میں نے موسیٰ خیل میں بچیوں کا ڈگری کالج بنوایا، گرلز ڈگری کالج، ہزاروں بچیاں تعلیم حاصل کر چکی ہیں. اس یونیورسٹی سے اس وقت وہاں میرا خیال ہے 6,500 ہزار اسٹوڈنٹس کی تعداد ہے. جی تو لاکھوں بچے تعلیم کے زیور سے مستفید ہوئے. جی میاں والی کا ہاسٹل جہاں آپ جاتے ہو، یہ ٹراما سینٹر جو نیا ہاسپٹل ہے، جی یہ ہم نے بنوایا. جی میاں والی شہر کے لیے 2008 میں 38 کروڑ روپے کی سیوریج کی اسکیم تھی، جو پہلی سیوریج لگی میاں والی میں، جی وہ اس خادم نے لگوائی. میاں والی شہر میں لاتعداد بچیوں کے نئے ہائی اسکولز بنے. چھدرو، موسیٰ خیل، ابا خیل میں پانی کے بہت زیادہ مسائل تھے، تعلیم کے مسائل تھے، صحت کے مسائل تھے. موسیٰ خیل میں ہم نے بیسک ہیلتھ یونٹ بنوائی. اس کے بعد پانی کے مسائل حل کیے جو کبھی نہیں ہوئے تھے، 100 سال میں نہیں ہو سکے تھے. اور پبلک ایٹ لارج، مطلب اگر میں وہ منصوبے گننے پہ ہوں تو وہ آپ کا پورا پوڈ کاسٹ وہیں ختم ہو جائے گا. اچھا سر، ہمیں یہ بتائیے گا، ابھی ماشاءاللہ سے آپ حلقے کے لوگوں میں گھوم پھر رہے ہیں اور صاحب دیکھ رہے ہیں کیا کیا آپ کا منشور کیا ہے، کہ اگر آپ سیٹ جیت جاتے ہیں تو آپ کا منشور کیا ہوگا؟ بہت زبردست سوال کیا. میرا منشور یہی ہے کہ آپ کے خادم نے جب پچھلے دور میں وہ الیکٹ ہوا تو میاں والی میں یونیورسٹی بنوائی، اور انشاءاللہ اس دفعہ الیکٹ ہو کہ ہم میاں والی میں میڈیکل کالج بنوائیں گے. صحیح. پچھلی دفعہ اگر ہم نے میڈیکل کالج اکٹھا ہی ہوتا. صحیح. پچھلی دفعہ ہم نے ٹراما سینٹر بنوایا، اس دفعہ ہم میاں والی کے اندر ٹیچنگ ہاسپٹل بنوائیں گے. صحیح. اس دفعہ ہم میاں والی کے اندر کارڈیک سینٹر بنوائیں گے. میری کوشش یہ ہوگی کہ آپ جب میاں والی کے ہسپتال میں جاتے ہیں تو آپ کو ایک ہی، ہمارے ہاسپٹل میں نیورو سرجن نہیں ہے. جی. کیا آپ یہ سوچیں گے کہ نیورو سرجن ہمارے ہاسپٹل میں نہیں ہے؟ اگر کوئی انسان بیمار ہو جائے، مصیبت میں جائے، آپ کو بھی پتہ ہے ہاسپٹل جائیں تو ایک ہی بات سننے کو ملتی ہے، خود بتا دیں کیا کہتے ہیں؟ جی. کدھر لے کے جائیں؟ پنڈی لے جائیں. پنڈی لے جائیں. جی. تو وہ پنڈی لے جانا ختم کرنا میرا ایک مشن ہے. جی. جو ہزاروں ہمارے بچے، ہزاروں بچیاں، بزرگ پنڈی جاتے ہوئے سڑکوں کے اوپر اللہ کو پیارے ہوتے ہیں، تو کیوں نہ ان کو یہیں علاج کی سہولتیں ملیں. جی. اور انشاءاللہ صحت، تعلیم، یہ اور میاں والی شہر، موسیٰ خیل، جی، وام بچرا، جی، موسیٰ خیل میں سوئی گیس، وام بچرا میں سوئی گیس، ان کو ماڈل سٹیز بنانا. میاں والی شہر کی حالت بہت خراب ہے. جی. جی. اس شہر کو ٹھیک کروانا، جی، یہ ہمارا مشن ہے کہ اس کو ایک ماڈل سٹی بنائیں، اس کو ہم گندگی سے پاک ایک شہر بنائیں، اس کو ہم ایک ترقی یافتہ شہر بنائیں. سر ابھی جو میاں والی کی جو موجودہ حالت ہے وہ آپ کے سامنے بھی، ہمارے سامنے بھی، آپ مین بازار دیکھ لیں، ابھی اپنی سٹی کی بات کریں، اور بھی کتنے حالات ہیں. کیونکہ جو تاجر برادری ہے نا سر، آپ تو یعنی کہ حلقے میں کبھی کبھی شاید مین بازار میں جاتے ہوں. ہر وقت جاتا ہوں. نہیں سر، مین بازار کی بات کر رہا ہوں. بازار بھی روز گزر. جی. ادھر سر اب میں ادھر ہی، ہماری شاپ بھی، ہم جاتے بھی ہیں. یقین کریں سر، پچھلے تقریباً 1 سال سے دکاندار جو ہے وہ برباد ہو گئے. سر ان کے لیے سر کیا بہتری ہوگی؟ میں نے آپ کو بتایا نا کہ یہ 12 سال کا حساب تو میں نہیں دے سکتا. جی. 12 سال کا حساب تو وہی لوگ تھے جن کو میاں والی کے لوگوں نے منتخب کر کے اسمبلیوں میں بھیجا تھا. ہاں
اب اللہ تعالیٰ مجھے منتخب کرے گا، جس کی بہت بڑی امید ہے، انشاءاللہ۔ اللہ کے گھر سے خیر کی امید ہے. تو انشاءاللہ میں نے آپ کو بتایا نا کہ میرا مشن ہے کہ میاں والی سٹی کو میں ایک ماڈل سٹی بناؤں. ہم وزیر اعلیٰ پنجاب جو ہیں انہوں نے میاں والی شہر کو ایک ماڈل سٹی بنانے کے لیے 6 ارب روپے کا 6 بلین روپیز کا ایک پروجیکٹ دیا ہے، جی جو اس شہر کا نمائندہ نہ ہونے کی وجہ سے ابھی وہ سٹارٹ نہیں ہو سکا اور آن گوئنگ نہیں ہو سکا. انشاءاللہ سب سے پہلی ہماری کوشش یہ ہوگی کہ وہ 6 ارب روپیہ میاں والی شہر کی بہتری، تعمیر و ترقی کے اوپر لگے. سر، آپ کو کیا لگتا ہے کہ میاں والی کی جو ابھی موجودہ حالت ہے اس کا ذمہ وار کون ہو سکتا ہے؟ اس کے ذمہ دار وہی لوگ ہیں جو 12 سال سے ایم این اے اور ایم پی ایز ہیں، اور کون ہے؟ صحیح. آپ کے خیال میں کون ہے؟ آپ بھی بتائیں نا، آپ صحافی ہیں. پچھلے 12 سال سے اگر میاں والی شہر میں کوئی کام نہیں ہوئے، میاں والی ضلع میں کوئی کام نہیں ہوئے، اب میں آپ سے سوال کرتا ہوں کہ اس کا ذمہ وار کون ہے، اور آپ ایک آنےسٹ آنسر دیں مجھے. سر، جو الیکٹڈ ہو کے آئے ہیں سر ہمارے سامنے، جو ایم این اے ایم پی ایز ہوئے ہیں، ان کا نام تو سر آپ میں نہیں لے سکتے نا ان کا. کیوں نہیں لے سکتے سر پھر اچھا اسی حوالے سے یہ تو پھر آپ حق کی بات نہیں کر سکتے. نہیں سر، پھر وہ نیوٹرل رہنا نہیں پڑتا ہوتا. ہے. اچھا اسی حوالے سے سر آپ سے مزید گفتگو کرتے ہیں. اچھا سر، ماشاءاللہ سے آپ نے اپنا منشور بھی بتا دیا. ابھی آپ ماشاءاللہ حلقے میں پھرے ہیں، تو حلقے کے لوگوں کا کیا رسپانس آتا ہے آپ کے ساتھ؟ میرے سے بہت لوگ پہلے بھی پیار کرتے تھے، ہمیشہ پیار کیا ہے، اور ابھی بھی بہت زیادہ پیار مل رہا ہے. جی. چاہے کسی کا تعلق جس مرضی جماعت سے ہے، جی. الحمدللہ میاں حلقے والی کے کے لوگ لوگ میرے سے اتنا پیار کر رہے ہیں کہ میں ان کی محبتوں کا مقروض ہوں. حلقے کے لوگ آپ سے محبت کر رہے ہیں. اچھا سر، یہ بتائیے نہیں گا. کرتے؟ آپ بتائیں. سر محبت تو سر ہم بھی کرتے ہیں آپ سے، ماشاءاللہ سے خوبصورت آپ اتنے ہیں. اچھا سر، ہم آپ سے ایک اور میں آپ سے سوال کرنا چاہتا ہوں. میاں والی کے لوگ ہر دوسرا شخص جس سے پوچھیں جی ووٹ کس کا، پی ٹی آئی کا. سر یہ کیونکہ میں آپ سے ذرا سوال پوچھ رہا ہوں، آپ جس سے پوچھتے ہیں وہ کہتے ہیں ووٹ علی حیدر نور خان کا. سر آپ کے پاس ایسی کیا چیز ہے جو 1 2 3 مانتھ میں ہر بندہ آپ کے گیت گا رہا اور کہتا ہے جی علی حیدر کا ووٹ دیں گے؟ ابھی 3 مانتھ پہلے چلے جائیں نا تو ہر بندہ کہتا ہے جی ووٹ جی پی ٹی آئی کا. تو اس کے بارے میں تھوڑا سا بتا دیں. کیونکہ میں نے میاں والی کے لوگوں کی خدمت کی ہے، جی. میں نے میاں والی کے لوگوں سے پیار کیا ہے، جی. میں نے میاں والی کے لوگوں پہ اپنی جوانی قربان کی ہے. جی. میں نے میاں والی کے لوگوں کے لیے اپنا آسائش، اپنا آرام چھوڑ کے ان کی خدمت کی ہے، اور ہار جیت سے بالا تر ہو کے میں نے میاں والی کے لوگوں کی خدمت کی ہے. تو جب آپ کسی سے اتنی محبت کرو تو جواب میں محبت ضرور ملتی ہے. ماشاءاللہ سے سر پورے حلقے میں گھومتے ہیں، سب سے اچھے لوگ کس جگہ کے لگے ہیں آپ کو؟ پورے میاں والی کے لوگ بہت اچھے، کوئی ایک سر جگہ بتا دیں تو. سب لوگ کمال لوگ ہیں. صحیح. اچھا سی ایم مریم نواز صاحبہ میاں والی آ رہی ہیں، اس حوالے سے اگر تھوڑا سا گائیڈ کر دیں تو. جی، مریم نواز صاحبہ 15 کو 15 ستمبر کو میاں والی تشریف لا رہی ہیں. میاں والی کے لیے انہوں نے الیکٹرک بسوں کا تحفہ دیا. 15 الیکٹرک بسیں سٹارٹ ہو رہی ہیں میاں والی میں. اے سی بسز ہوں گی، صاف ستھری خوبصورت بسز ہوں گی، جن کے 4 روٹ سٹارٹ ہو رہے ہیں. ایک میاں والی سے داؤد خیل، میاں والی سے بن حافظ جی موسیٰ خیل سے ہوتے ہوئے، میاں والی سے وام بچرا، میاں والی سے پلانٹ سائٹ پہ. جی. تو یہ میرا خیال ہے کہ غریبوں کے لیے بہت بڑی سہولت ہوگی. صحیح. تو سر ٹکٹ کا کرایہ کتنا ہوگا اس کا؟ ٹکٹ کا کرایہ کتنا ہوگا سر؟ یہ 20-30 روپے ہوگا، ابھی مجھے ایگزیکٹلی پتہ نہیں ہے. صحیح. کیونکہ اس کی کل ہماری بریفنگ ہوگی. صحیح. تو لیکن بہت کم کرایہ ہوگا. سر آپ کو نہیں لگتا کہ 15 بسیں بہت کم ہے؟ جی ابھی سٹارٹ ہو رہی ہے نا، تو یہ انشاءاللہ بڑھیں گی. ابھی یہ پائلٹ پروجیکٹ ہے جو میاں والی سے شروع ہو رہا ہے، اور انشاءاللہ اس کی تعداد میں اضافہ ہوگا. جی. اچھا سر یہ بتائیے گا، ماشاءاللہ سے پاکستان مسلم لیگ نون سے آپ تعلق رکھتے ہیں، تو ٹکٹ ہولڈر بھی ہیں، ابھی تو ماشاءاللہ آپ الیکشن بھی لڑ رہے ہیں. یہ بتائیے گا، آپ نے بہت سارے لوگوں کو اکٹھا کر لیا، کچھ ناراضگیاں تھیں آپ نے ختم کر لیں، تو آپ کے پاس ایسی کیا چیز ہے جو سب ناراضگیاں ختم ہو گئیں سر؟ یہ بہت اچھا ہوا ہے جی. ہماری غلط فہمیاں تھیں، مطلب ایک ہمارے دوست گروپ سے، تو وہ جب ہم بیٹھے ہم نے گلے شکوے کیے، وہ کوئی اتنے بڑے اختلافات نہیں تھے، تو وہ اللہ نے کیا کہ اب تمام لوگ ہم متحد ہیں، اور انشاءاللہ ہم متحد ہو کے چلیں گے. اچھا آپ کے پرانے دوست بھی اور پرانے مخالف بھی جناب حمیر ایاد خان روکھڑی مرحوم فوت ہو گئے ہیں، ان کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے اور کیا اپنی کو دل کی بات بتانا اللہ تعالیٰ چاہیں انہیں جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے. جی. وہ ایک اچھے سیاستدان تھے. جی.
اور سیاست میں اختلاف اور دوستی چلتی ہے جی اور ان کی اس جواں موت کا ہمیں دلی طور پہ افسوس ہے اور واقعی مطلب دل دکھا ہے ہمارا, اور اللہ تعالیٰ سے ہر وقت دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے. آپ کو ان کے ساتھ دوستی کا بھی تعلق رہا ہے اور تھوڑی سی مخالفت بھی, آپ کیونکہ الیکشن ہوتے ہیں تو سیاسی مخالفت تھی سیاسی جی, ہماری مخالفت. زیادتی تو کوئی مخالفت نہیں تھی, سیاسی مخالفت آپ دوستوں جی کی وجہ جی سے ہو جاتی تھی, جی. اور تو کوئی ذاتی ہماری کوئی رنجش نہیں تھی. کوئی اگر دوستی کا کوئی واقعہ, کوئی چھوٹی سی بات یاد ہو تو شیئر کرنا چاہیں, کوئی بھی؟ بہت سی یادیں ہیں, کوئی سارے. مطلب ہم نے اکٹھی کیمپین کی 2018 کے اندر, جی ہم نے اکٹھے سفر کیے اور بہت سی اچھی یادیں بھی ہیں. اچھا سر, ماشاءاللہ سے آپ, میں صبح بھی آیا آپ کو دیکھ رہا تھا, آپ ہر شخص کی بات سن رہے تھے, سمجھ رہے تھے, ان کے کام بھی کر رہے تھے پبلک میں رہ کے. آپ پہ الزام ہے کہ اگر آپ ایم پی اے بن گئے تو پھر آپ پبلک کی بات نہیں سنیں گے سر, اس کے بارے میں کیا کہنا چاہیں گے؟ ابھی دیکھیں نا, آپ اپنی بات کو کانٹرڈکٹ کر رہے ہیں. ایک طرف آپ کہتے ہیں جی لوگ کہتے ہیں آپ کام کرتے ہیں, ایک طرف آپ کہتے ہیں لوگ کہتے ہیں کہ آپ خدمت کرتے ہیں, ایک طرف آپ کہتے ہیں کہ جی لوگ آپ سے پیار بھی کرتے ہیں. یہ پبلک پوائنٹ آف ویو ہے نا ہاں, سر. تو پھر آزمائے ہوئے کو کیا آزمانا بھائی؟ جی ہم تو آزمائے ہوئے ہیں, ٹھیک ہے, ہم تو آزمائے ہوئے ہیں اور ہم نے ثابت کیا ہم خدمت کرتے ہیں اور ہم بات سنتے ہیں. ابھی آپ یہ بھی کہہ رہے ہو کہ میں بات سن رہا تھا, جی 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 ٹھیک ہے, تو یہ میں نے پہلی دفعہ تو الیکٹ ہونا نہیں ہے, جی ٹھیک ہے, تو ہم تو ثابت کر چکے ہیں کہ ہم الیکٹ نہ بھی ہوں تو ہم بات سنتے ہیں, ہم الیکٹ ہوں بھی تو ہم بات سنتے ہیں. جی. اچھا سر, میاں والی میں جو بہت بڑا مسئلہ ہے, جو مجھے لگتا ہے سب سے بڑا مسئلہ ہے, آئے روز سر قتل و غارت کا عروج ہے, اس کے حوالے سے آپ کچھ بہتری کرنے کی کوشش کریں گے سر؟ ہاں, قتل و غارت بہت زیادہ ہے, اور اس کی ریزن کیا ہے, اس کی ریزن آپ وجہ بھی تو جاننے کی تھوڑا سا کوشش کھول کریں. کے سر بتائیں. تو میں نے آبزرو کیا ہے کہ مجھے عادت ہے, یا میں جم جاتا ہوں یا میں واک کرتا ہوں, اگر جم نہ جاؤں تو 15-20 دن میرے میاں والی میں بھی گزرتے ہیں, 10 دن لاہور بھی جانا پڑتا ہے. تو میاں والی آ کے ہم ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں کہ واک کرنی ہے تو کدھر کریں, جی 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 واک کرنے کی جگہ بھی نہیں ہے. تو ہمارے نوجوانوں کے لیے میاں والی میں کرنے کے لیے کوئی ایکٹیویٹی ہے ہی نہیں, جی نہ کھیل کے میدان ہیں, نہ کوئی ان کے لیے اسپورٹس اکیڈمیز ہیں, نہ ان کے لیے کوئی اور دوسری صحت مند ایکٹیویٹیز ہے. تو وہ جب فارغ ذہن ہوتا ہے تو یہی کچھ جی ہوتا جی ہے. جی ہمارے جو میرا منشور ہے اس میں یہ بھی ہے کہ ہم میاں والی کے نوجوانوں کے لیے اسپورٹس اکیڈمیز بنائیں گے. جی ہم ان کو مصروف تعلیم کے علاوہ جی ان کی ذہنی اور جسمانی نشو و نما کے لیے بھی ہم ان کے لیے فیسیلیٹیٹ کریں گے انہیں, تاکہ ان کا ذہن صحت مند اور پازیٹیو باتوں کی طرف جائے, جی نہ کہ لڑائی جھگڑوں کی طرف. جی لڑائی جھگڑا ایک فارغ ذہن کرتا ہے. جی تو آپ کے نوجوانوں کے لیے کیا میاں والی کے اندر انٹرٹینمنٹ کے لیے یا کھیل کے لیے یا مطلب ایک صحت مند ایکٹیویٹیز کے لیے کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں, کچھ بھی نہیں سر. تو سب سے بڑی وجہ یہ ہے. سر یہ بتائیے گا, آپ کھیل کے میدان میں جائیں تو میاں والی میں گراؤنڈ نہیں ہے, کیا آپ گراؤنڈ وغیرہ بنوائیں گے سر؟ میں نے کہا ہے نا کہ ہم اسپورٹس اکیڈمیز بنوائیں گے. جی. اور آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ قتل و غارت کی مین وجہ کیا ہے, جو سب سے بڑی وجہ کیا؟ یہ والدین کیا فارغ ذہن. فارغ ذہن, یہ سارا والدین کا حق ہے, استاذہ کا حق ہے, یا دوستوں کا حق ہے, پھر کون گائیڈ کرے؟ آپ اساتذہ تو اسکول میں پڑھاتے ہیں, ماشاءاللہ اچھے ریزلٹس آتے ہیں میاں والی میں بچوں کے, لیکن پھر بات یہی ہے نا کہ اسکول کے بعد بھی کوئی یہ کھیل کے میدان کیوں ہوتے ہیں, کیوں اسپورٹس کلاسز ہوتی ہیں, ان کا بھی کوئی وجہ ہوتی ہے, ریزن ہوتی ہے نا. جی. اچھا سر, ہماری پبلک کے بارے میں اگر کوئی ایسا ایک بات ہو جو آپ دل سے کہنا چاہیں لوگوں کو, وہ بتا دیں. لائک کیا آپ کا سوال؟ نہیں, میرے سوال کا مقصد ہے کہ کوئی ایک بات جو آپ ہر جلسے میں جا کے کہتے ہو, لوگوں کو سمجھاتے ہو, پہ یار میری میاں والی کی عوام بس یہ بات مان لینا تو ٹھیک ہو جائیں گے. میاں والی کی عوام اگر سوچ سمجھ کے اپنے نمائندے منتخب کرے, سوچ سمجھ کے اپنے ووٹ کا استعمال کرے, تو میاں والی کے 80% مسائل حل ہو سکتے. جی. آپ اپنی لائف کا کوئی ہیپیسٹ ڈے جو پوری زندگی کا آپ کو لگو یار یہ بہت اچھا دن تھا, کوئی یاد آتا ہے آپ کو؟ ہیپیسٹ ڈے بہت سے, کچھ شیئر کرنا چاہیں کیونکہ نا لوگ دیکھنا چاہتے ہیں سر. ہیپیسٹ ڈے میرے لیے زندگی میں
हाँ, जब मेरी बेटी पैदा हुई थी। अच्छा माशाल्लाह। अच्छा सो और कोई सैड डे भी आया हो ज़िंदगी में, क्योंकि आते जब रहते हैं। मेरे भाई की और मेरे वालिद की और मेरे एक फ्रेंड थे, वो शहीद हुए थे, पुलिस में थे जब वो फौत हुए थे। ये मेरे लिए सैडेस्ट डेज थे। सही। और अगर अपनी थोड़े से वालिद साहब के बारे में बताना चाहें तो। मेरे वालिद साहब डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज थे जी और मैंने भी लॉ किया। तो जब मैंने किताबों में एक पढ़ा कि जज को कैसा होना चाहिए जी और जज में क्या खसूसियात होनी चाहिए, तो फिर मैंने वो लिख रहा था जब मैं, तो मैंने ये रियलाइज़ किया कि वाकई जो मेरे वालिद हैं वो एक नहायत ऑनेस्ट इंसान थे, और जो खसूसियत एक अच्छे जज में और एक अच्छे इंसान में होनी चाहिए थी, जो मैं कॉपी के ऊपर लिख रहा था, वो मैंने काउंट की कि कोई ऐसी चीज़ जो मेरे वालिद में ना हो, तो कोई ऐसी कमी नहीं थी। माशाल्लाह वो एक बहुत अजीम इंसान थे। सर लास्ट में बस मैं आपसे एक दो सवाल करूंगा। आप पे कुछ एतराज़ात भी हैं, क्योंकि मैं पब्लिक में रहता हूं, तो कुछ आप पे इल्ज़ामात भी लगते हैं। आप इल्ज़ाम है कि आप बहुत हाई प्रोटोकॉल लेते हैं, प्रोटोकॉल ज़्यादा लेते हैं, सिक्योरिटी ज़्यादा लेते हैं, यानी कि गनों वाले आप अपने साथ रखते हैं इधर उधर। अभी भी मैं आया हूँ आपके सामने जी तो मेरे साथ सिर्फ एक मेरा पीछे स्टाफ का व्हीकल थी, और उसमें आपको भी कोई गन शन तो नहीं नजर आई? जी आई है? हम तो सर हमने तो नहीं देखी सर। जब आपने नहीं देखी तो फिर आप सुनी सुनाई बातों पे क्यों बिलीव करते हैं? वो इसलिए सर आपसे पूछ रहे हैं। सीइंग इज बिलीविंग। जी मजे की बात यह है कि आप यहाँ बैठे हुए थे और आपके सामने मैं अभी पहुंचा हूँ यहाँ, जी और अपनी गाड़ी में मैं था और पीछे जो मेरे स्टाफ कार थी उसके अंदर मेरे ड्राइवर्स वगैरह थे, कोई गन नहीं थी मेरा ख्याल है। थी? सर हमने नहीं देखी। नहीं देखी तो फिर अच्छा, बस आपके सवाल का जवाब आ गया। जी आप ही के हवाले से बात करते हैं। माशाल्लाह आप खूबसूरत भी हैं, तो वो क्रीमें वगैरह भी लगाते हैं सर? मैंने जिंदगी में कभी ना कोई लोशन ना कोई क्रीम लगाई है, हम तो भाई साबुन से मुंह धोते हैं। जी ठीक है, और ना जिंदगी में आज तक कोई क्रीम नहीं यूज की। अच्छा आपका कोई शौक भी है सर? हाँ, मुझे राइडिंग का शौक था, घोड़े रखने का शौक है, मुझे ट्रैवल करने का शौक है। और आप ड्राइविंग सर खुद करते हैं? क्या ड्राइवर अफोर्ड नहीं करते या क्या चक्कर है, लोगों को बताएं। साथ काफी ड्राइवर्स होते हैं, वो भी आपने देखे। बस मैं जब गाड़ी में हूँ तो मेरी आदत है, बचपन से मैं खुद ड्राइव करता हूँ। सही। और भाग जाऊँ तो फिर ड्राइवर को दे देता हूँ। सही। और फैमिली के बारे में थोड़ा सा बताना चाहें भाई? एक शादी है सर आपकी? जी शादी एक ही है? बिल्कुल एक ही है ना सर? बिल्कुल। खुश हैं माशाल्लाह से? कागज देख लें। खुश हैं माशाल्लाह से? दूसरी करवानी चाहते हैं सर यही तो पूछ रहे हैं। असल में सर क्योंकि कहते हैं ना जी, जो लोग अफोर्ड नहीं कर सकते, गरीब बंदे हैं, वो चलो एक ही करे, तो माशाल्लाह आप अफोर्ड तो सर कर सकते हैं। चलें दुआ करें आप। अच्छा सर लास्ट में ये बता दीजिएगा हमारे मियाँ वाली की पब्लिक को और हमारे तवज्जो से कि कुछ अपने दिल का कुछ अपने इजहार करें, जो आप जलसों में कहते हैं, कुछ पैगाम दे दें आखिरी। मेरा सिर्फ ये पैगाम है मियाँ वाली के लिए कि इस ज़िमनी इलेक्शन में आप लोग मेरा साथ दें, मियाँ वाली की तरक्की के लिए, मियाँ वाली के बच्चों के मुस्तकबिल के लिए, ताकि ये जो हम 12 साल ज़ाया कर चुके हैं वो ये इस पौने 4 साल में उन महरूमियों का हम अजाला कर सकें, आपके बच्चों के लिए मेडिकल कॉलेज बनवा सकें, आपके बच्चों के लिए स्पोर्ट्स एकेडमीज़ बनवा सकें, मियाँ वाली के लिए टीचिंग हॉस्पिटल और कार्डियक सेंटर का क़याम अमल में आ सके। आए मेरे इस तरक्की की जदोजहद में आप लोग मेरा साथ दें अपने वोट के ज़रिए। बहुत मेहरबानी। बहुत शुक्रिया जी। ये था जी आज का हमारा पॉडकास्ट। मज़ीद ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल डेली मियाँ वाली को सब्सक्राइब कर दें। बहुत शुक्रिया सर। सर आपका एक बार